نبی کریم کے گھر کتنے کتنے دن تک آگ تک نہیں بلی، آپ نے کسی سے سوال نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، تو طاہر القادری سے آپ ٹکٹ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مختار کل ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو مختار کل ہو وہ جہاز کا ٹکٹ طاہر القادری سے مانگے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے۔ اگر آپ یہ بھی مان لیں تو آپ سوچیں کہ پوری کائنات سے روضہ رسول پر جو لوگ آتے ہیں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی کریم درود سنتے ہیں، پہ نبی کریم سن رہے ہیں، یا وہ نبی کریم کو روضہ میں سمجھ کر روضہ کے اوپر دعائیں کر رہے ہیں، نبی کریم پر درود پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت آپ پاکستان میں تھے، طاہر القادری کے گھر میں تھے، یا سعودی عرب میں تھے، اور دنیا جو آپ پر درود و سلام بھیج رہی تھی وہ کیا عقیدہ رکھیں گے؟ یا طاہر القادری کے ماننے والے دوسرے لوگ کیا عقیدہ رکھیں گے؟ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ طاہر القادری کا سراسر فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ زندگی کے اندر تو آنا جانا ہوتا ہے، اور آنا جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں۔ جو پہلے ہی حاضر ہو ناظر بھی ہو اسے آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کے ٹکٹ کا انتظام کرنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ پاکستان میں آنے جانے کے جہاز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو اسے آنے جانے کا کیا معنی؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ عقیدہ حاضر و ناظر سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صفت میں شریک نہیں ہیں۔ ساری کائنات کو دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا وجود بھی عرش پہ ہے۔ حاضر و ناظر کا اکٹھا جملہ کسی بھی شخصیت کے لیے بولنا مناسب نہیں ہے۔ یہ صورتیں بھی بتا رہی ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے تو قرآن نازل ہوتا تھا، وہاں اس وقت مکی صورت، اور جب آپ مدینہ میں تھے تو وہ صورت مدنی کہلاتی ہے۔ مکی مدنی صورتوں کی تقسیم اس بات کی دلیل ہے، ہجرت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں تھے، معراج اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے۔ جب آپ زمین پہ تھے تو آسمان پہ نہیں تھے۔ نبی کریم کی بیویوں کی باری مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر موجود نہیں۔ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو باریاں مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہجرتیں، یہ جہاد، یہ سفر کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ مسافتیں بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ آپ جہاں ہوتے تھے دوسری جگہ پہ نہیں ہوتے تھے، جہاں نہیں ہوتے تھے وہاں جاتے تھے۔ یہ آنا جانا، یہ چلنا پھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ جو ہر جگہ پہ ہو وہ آتا جاتا نہیں ہے۔ اس لیے حاضر و ناظر کا عقیدہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے کسی بھی شخصیت کے لیے۔ ہاں، قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو غیب کی خبریں دی ہیں، غیب نہیں، غیب کی خبر ہے، اور اس خبر کی بھی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو جو جس بات کی وحی کی جائے وہ پہلے نہیں جانتا، اسے بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ نیٹ چلاتے ہیں، ٹی وی چلاتے ہیں، ریڈیو چلاتے ہیں، اخبار دیکھ کر بات کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ جب ہم ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، نیٹ پہ، موبائل پہ، کسی بھی ذرائع سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے کوئی بات معلوم کرتے ہیں یا بتا دی جاتی ہے تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے ہے۔ نہ ہم غیب جانتے ہیں، نہ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر، نہ غیب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ کے کہنے پہ کہا ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ تو یہ بات قطعی طور پہ قرآن کریم کی دلیل سے واضح اور ثابت ہے کہ نبی کریم کی ذات بھی نہ حاضر ہے، نہ ناظر ہے، نہ غیب جاننے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ساری کائنات کی سن سکتا ہے۔ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونے والا تو ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب والوں کی بھی بات نہیں سنتے تھے۔ آپ ایک صحابی کے گھر پہ گئے، 3 دفعہ سلام کہہ کر آپ واپس آ گئے، تو اس نے آہستہ آہستہ جواب دی ہے، لیکن بیٹے نے کہا کہ ابو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آ رہا ہے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو باپ کہہ رہا کہ بیٹا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے در پہ ہم پہ آ کے سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو سلام کہنے دیجئے۔ تو نبی کریم تو
شریعت کے مطابق 3 دفعہ سلام کہہ کر واپس چلے گئے ہیں۔ پھر وہ صحابی مگر دوڑا تو اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا جواب نہیں سنا گیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ بھی موجود ہیں، صحابی بھی موجود ہے، سلام بھی کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن نہیں پا رہے، اس لیے نہ غیب جانتے ہیں۔ حالانکہ آپ زندہ ہیں، صحابی اندر ہے، نبی کریم باہر دروازے پہ ہے، ایک صرف دروازہ ہی درمیان میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنی نہیں ہے بات، آپ واپس چلے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج قبر میں سے آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ قبروں میں سننے والا عقیدہ بھی قطعی طور پہ غلط ہے۔ جب نبی کریم زندہ قریب سے نہیں سن سکتے تو قبر میں سے کیسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ سماع موتا کا جو عقیدہ لوگوں نے بنایا کہ مردے سنتے ہیں، یہ بھی قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ یہاں تو زندہ نہیں سنتے، مردے کیسے سن سکتے ہیں؟ قبر میں کیسے سنیں گے؟ یہاں تو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سپیکر بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ سو جاتے ہیں، تو ستا آدمی، سو جانے والا آدمی بات کو نہیں سن پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے موت کی بہن نیند کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جملے ایک دوسرے کے مترادف کہے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، میں اللہ تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوں گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی سو جائے، اسے سونے کی حالت میں سوئے ہوئے کو حالات کا علم نہیں، جب سوئے ہوئے کو، حالانکہ وہ زندہ ہے، مرا ہوا بھی نہیں، اسے بھی علم نہیں ہے حالات کا، تو مر جانے والے کو کیسے علم ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔